اگلا جو ہے وسیلہ، اگلا ذریعہ جس کی وجہ سے آدمی فتنے سے محفوظ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو نصرت الہی اور اسلام کے مستقبل کی تابناکی کا یقین ہو۔ کیا مطلب؟ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اس بات کا یقین ہو کہ مستقبل اسلام کے ہاتھ میں ہے، مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف بلانے والوں کو بتاتے بھی رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ میرے بھائیو آگے بڑھتے ہیں تیزی سے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اور 10 بجے تو پروگرام ختم کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر اور چل کے ختم کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب مصیبتیں آتی تھیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تکلیف دیا جا رہا تھا مکہ میں، تو اس وقت دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، کہ آج مسلمانوں اتنے پریشان ہو، کفار تمہیں اتنا ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یمن سے صنعاء سے حضرموت تک، جو یمن کے شہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دور کا فاصلہ ہے، اس میں سوار تنہا چلے گا اور کسی کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ دو ڈر جمع کر دیا گیا بھائی، ایک ڈر جو اگر نکل جائے، جو دوسرے کا آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اور ایک ڈر جو شرک نہیں ہوتا، دونوں کو اس حدیث میں ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا تاکہ شبہ دینے والے شبہ نہ دے سکے۔ اپنی بکری پہ بھیڑیے کا ڈر ہوگا کیونکہ یہ طبعی خوف ہے اور یہ شرک نہیں ہے، اور دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ تو یہاں پر اگر اللہ جیسا خوف کسی اور کے دل میں آ جائے تو وہ خوف انسان کو شرک میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں خوف کو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، تو آپ نے گویا ایک طرح کی خوشخبری دی کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اے مسلمانوں امن قائم ہو جائے گا اور کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، نہ ستا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ غزوہ خندق کے موقع پر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں خندق کھود کر کے پناہ لیے ہوئے تھے اور کفار کے سارے لشکر چاروں طرف سے آ کر کے جمع ہو گئے تھے، اس وقت خندق کھودتے ہوئے بڑی سی چٹان آ گئی جسے کھود نہیں سک رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اس چٹان پہ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی جو چنگاری نکلی ہے چٹان سے ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا اور قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ منافقین کہتے تھے کہ پاخانہ کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اتنا ڈر ہے، اور آپ ہمیں قیصر و کسریٰ اور روم و ایران کے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہو کر رہا۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ مستقبل مسلمانوں کے حق میں ہے، اور چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، کیونکہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے، اس لیے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ 12واں نقطہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کے قائم رہ سکتے ہیں وہ ہے باطل کی شناخت رکھنا اور اس سے فریب نہ کھانا، یعنی باطل کو پہچاننا پوری طرح سے اور اس سے کسی طرح کا دھوکہ نہ کھانا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بدعت کو نہ پہچانیں، شرک کو نہ پہچانیں اور شرک میں پڑ جائیں، بدعت میں پڑ جائیں، یا دشمنوں کی چالوں کو نہ جانیں اور دشمنوں کی چالوں کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو حق اور باطل کی پوری پہچان رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم آیتیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے واضح ہو جائیں۔ تو مجرموں کا راستہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے
اور مومنوں کا بھی راستہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ مومنوں کے راستے پر قائم رہیں اور مجرموں کے راستے سے دور رہیں۔ تیسرا نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ حق پر قائم رہ سکتے ہیں، وہ ہے ثابت قدمی کے لیے مطلوبہ اخلاق پیدا کرنا۔ ثابت قدم ہونے کے لیے بہت سارے اخلاق و اقدار آپ کے اندر ہونا چاہیے، جس میں سر فہرست اخلاق صبر ہے۔ صبر، اسی لیے سورہ عصر میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی، اللہ پر ایمان، عمل اور اللہ کی طرف دعوت، چوتھی چیز صبر بیان کر دی کہ ان اخلاق میں سے سر فہرست صبر ہے۔ جو آدمی صبر دے دیا گیا، صبر جسے مل گیا، صبر سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ اسے نہیں ملا۔ سب سے بڑا عطیہ ہے، سب سے کشادہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی صورت میں نصیب ہوئی ہے۔ اور صبر جب صدمہ ہو، صدمہ کی اولین گھڑی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ جب صدمہ ہو جاتا ہے اور دھیرے 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 ایک وقت گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے، دھیرے دھیرے آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدمہ کے پہلی گھڑی میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں میں سے جو ہے 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، تو مسلمان کہنے لگے کہ کتنی مصیبت ہم پہ آ گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، تو کہو کہ یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ اور عمل کیا کیا تھا؟ اللہ نے اس کو بتایا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے کمزوری دکھائی، کچھ لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، کچھ لوگوں نے مال غنیمت دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ روک رکھا تھا کہ نہیں جانا، چاہے ہم فتح کر لیں تب بھی نہیں جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو تمہارے اندر غلطیاں تھیں، انہی غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آدمی اٹل رہے، جمع رہے، تو انشاءاللہ وہ دین پہ ثابت قدم رہے گا۔ 14واں وسیلہ ہے صالح آدمی کی نصیحت۔ آپ کے اوپر جب کسی طرح کے مشکل حالات آ جائیں تو آپ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے کہیں میرے بھائی مجھے نصیحت کرو، مجھے بات سناؤ، مجھے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، مجھے نصیحت کرو۔ نیک آدمی کی نصیحت سے بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں آدمی ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اور چنانچہ اس کے لیے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے کہ فتنہ خلق قرآن کا ذکر ہوا کہ جب قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ شروع ہوا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے جو ہے کٹھن حالات سے انہیں گزرنا پڑا۔ امام احمد ایک بار امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے قتل کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور ایسے ہی مجھے جیل کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے جیل میں اپنے گھر میں رہتا ہوں ویسے میں جیل میں بھی رہوں گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے تو بس کوڑوں سے ڈر لگتا ہے کہ کوڑوں کی مار مجھے پڑے گی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً ایک آدمی جو جیل ہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس وقت نیکی اور خیر پیدا کر دیا، اس نے کہا امام آپ پیشوا ہیں مسلمانوں کے، اور اس وقت سارے مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے آپ نے نرمی دکھائی، آپ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تو سارے لوگ پھر جائیں گے اور اس کے سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ دیکھیے کوڑوں کا جہاں تک معاملہ ہے، 1-2 کوڑے پڑیں گے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوڑے کہاں پڑ رہے ہیں۔ شروع ہی میں تھوڑا سا احساس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نصیحت سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر نصیحت کی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے موقع پر آدمی کیا کرے کہ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر جب کسی بھی مشکل حالات کا سامنا اسے ہو تو نیک آدمی سے جا کر کے وہ نصیحت لے لیا کرے۔ آخری اور 15واں وسیلہ ہے کہ جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب اور موت کو یاد کرتے رہنا۔ ان چیزوں کو جب بندہ یاد رکھے گا تو ساری مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جنت خوشیوں کا وہ گھر ہے کہ جس کے بعد کوئی خوشی نہیں ہے، اور جہنم غموں کا وہ ٹھکانہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی غم نہیں، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔
اور جب تک بندہ یہ نہیں جانتا کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جنت، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کی جتنی وسعتیں ہیں اس طرح سے کشادہ جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو ایمان کے بدلے عطا کرنے والا ہے۔ تو جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو اس کے نفس پہ، اس کی جان پہ، اس کے جسم پہ، اس کے بدن پہ جو معمولی سی مصیبت آتی ہے تو مصیبت گوارا کرنا آسان ہو جاتا ہے جنت کو سوچ کر کہ اگر یہ مصیبت میں آج اٹھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کل مجھے جنت عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اس جنت کو بندہ یاد کر لے، مصیبتوں میں اللہ جنت کو یاد، اللہ کی جنت کو یاد کر لے، اور جب نعمتوں میں پہنچ جائے، کیونکہ فتنے میرے بھائیوں نعمتوں کے بھی فتنے ہوتے ہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے۔ مال بہت زیادہ آدمی کو مال مل گیا، بہت زیادہ آدمی کو راحت مل گئی، تو یہ نہ ہو کہ سب کچھ مل گیا اور موچ پہ تاؤ دے کر کے اللہ کو بھول گیا، اس وقت اللہ کی جہنم کو یاد کرو۔ اللہ کی جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ آپ دنیا کی ایک معمولی آگ، اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، اس آگ کو بندہ یاد کرے اور موت کو یاد کر لیا کرے کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو خوب یاد کیا کرو۔ جب بھی دل سستی سے آمادہ کرے، کاہلی سے آمادہ کرے تو اس وقت بندہ موت کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، وہ اللہ جس نے اتنے ساری نعمتیں دے رکھی میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو میرے بھائیوں جب یہ ساری چیزیں بندہ یاد کرتا ہے تو اسے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے، چاہے مال کا فتنہ ہو، چاہے بیوی بچوں کا فتنہ ہو، چاہے جو ہے دشمنوں کا فتنہ ہو، اور چاہے خواہشات نفس کا فتنہ ہو، چاہے منصب کا فتنہ ہو، چاہے دجال کا فتنہ ہو، چاہے اور کوئی بھی فتنہ ہو، ان سارے فتنوں پر ایک مومن، ایک ایماندار اس طرح سے ثابت قدم رہتا ہے۔ آئیے ہم ایک بار ایک طرف سے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو، کون کون سے وسائل ہوئے۔ پہلا وسیلہ قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی، دوسرا وسیلہ پابندی شریعت، تیسرا وسیلہ انبیاء کے قصوں اور واقعات کا مطالعہ، چوتھا وسیلہ اللہ سے دعا، پانچواں وسیلہ ذکر الہی یعنی اللہ کا ذکر کرنا، چھٹا وسیلہ صحیح راستے پر چلنے کی تڑپ، ساتواں وسیلہ ایمانی اور عملی تربیت، آٹھواں وسیلہ اعتماد و ایقان، نواں وسیلہ دعوت اللہ، دسواں وسیلہ ثابت قدم رکھنے والے عناصر سے چمٹ کے رہنا، گیارہواں وسیلہ نصرت الہی اور اسلام کے مستقبل کی تابناکی کا یقین، بارہواں وسیلہ باطل کی شناخت رکھنا اور اس سے فریب نہ کھانا، تیرہواں وسیلہ ثابت قدمی کے لیے مطلوبہ اخلاق پیدا کرنا، چودہواں وسیلہ صالح آدمی کی نصیحت اور 15واں وسیلہ جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب اور موت کو یاد کرتے رہنا۔ تو یہ وسائل تھے جن کی وجہ سے ایک بندہ دین حق پر مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں پروگرام ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس اور بیٹھک کو قبول فرمائے۔ اور دیکھیے جانے سے پہلے ابھی ہمارے 2 پروگرام باقی ہیں، ایک پروگرام تو سوال و جواب کا اور انعام کا، اور دوسرا پروگرام کھانے کا۔ کھانے کے لیے آگے سے 4 بھائی اٹھ جائیں، پیچھے سے کس کو ہم کہیں آگے سے 4 بھائی جائیں، کھانے کا انتظام کریں، مسعود بھائی اٹھ جائیے اور آپ کھانے کے لیے جائیے، باقی لوگ بیٹھیں، کھانا لے کر آئیں گے، کھانے کا پروگرام رہے گا اور اس سے پہلے سوال جواب اور انعامات کا پروگرام رہے گا۔ ہمارے بھائی جو کھانے کے لیے جا رہے ہیں انعامات کے سوال جواب میں اگرچہ شریک نہیں ہو سکتے لیکن اللہ ان کو اجر عظیم دے گا انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے مواقع بھی بہت ہیں۔ تو سوال انعامات نکالیں۔
پہلا سوال ہے، چلیے اس کو آخری سوال رکھیں گے اور آتے انعام رہے گا، بڑا انعام اس پر رہے گا، ابھی چھوٹے چھوٹے سوالات رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ثابت قدم رکھنے کا وسیلہ ہے، کس طرح؟ قرآن پاک ایمان پر ثابت قدم رکھنے کا ایک وسیلہ ہے، کس طرح؟ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 ماشاء اللہ، بس 2 آدمی ہیں، 3 ہاں، اور ماشاء اللہ، ہاں چلیں آپ قرآن پاک سے ہمیں حدیث کا طریقہ کار ملے گا، یا کے کسے قوموں کا، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ثابت قدم رکھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا تھا، اس کے بعد معاویہ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا، انہوں نے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئے نام لے جائیں آپ۔ جواب صحیح ہے کہ قرآن پاک اللہ سے بندے کا تعلق جوڑتا ہے، قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے، انبیاء کے واقعات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص اللہ کے دین کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سوال ہے دنیا میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں کیسے؟ جو جواب جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ دنیا میں اللہ کیسے ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں کیسے؟ 1 2 3 ہاں، اور بس 3 آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، ہاں چلیں بھائی آپ بتائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر ہاں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ صحیح جواب کون دے گا؟ ہاں چلیں آپ بتائیں، ہاں اٹھائیے۔ ہاں، دنیا میں ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیوں کی طرف نسبت حاصل کرتا ہے۔ دوسرا یہ جو قبر کا معاملہ ہے، ہاں ہاں، اس میں 3 سوال ہوتے ہیں، ان تینوں سوال پہ مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ صحیح جواب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ نیکیوں کی توفیق دے کر اور قبر میں جواب کی صحیح توفیق دے کر، اس طرح سے اللہ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم۔ آئیے نا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بہت سارے مؤثر قصے بیان فرمائے ہیں جن کا دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ کسی 2 نبی کے قصے کی طرف اشارہ کیجیے جس کا بیان ہوا ہے، کسی 2 نبی کے قصے کی طرف۔ ہاں چلے ہاتھ اٹھائیں، ہاں ماشاء اللہ، اور ہاتھ اٹھائیں، ہاں ہاتھ اٹھاتے رہیں۔ اتنا آسان سوال، اس کے باوجود اتنے کم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاں چلے آپ بتائیں۔ ہاں اس طرف ہاتھ اٹھانے والے بہت سارے ہیں، کیا بتائیں؟ ہاں ہاں، اور ایک نبی کا اور بتائیں، 2 نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا کون؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر گئے۔ آئے نام لے جائیں۔ دعا یہ ثابت قدم رہنے کا ایک وسیلہ ہے۔ کوئی 2 دعا بتائیں ثابت قدم رہنے کے لیے، کوئی 2 دعا۔ 3 دعائیں بتائی گئی تھیں کہ بندہ ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، تو اس میں سے کوئی 2 دعا بتائیں۔ ہاں، 1 آدمی، 2 آدمی، ہاں 3 آدمی، اور پھر 3 آدمی۔ ہاں چلیے آپ بتائیے، آپ جو ہاتھ اونچا اٹھائے ہیں۔ ہاں آپ۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو انہوں نے، یعنی کہ میرے دل کو جو اللہ نے جو دین کے اوپر ثابت رکھا ہے، یہ اللہ اس کو پھیر نہ دے، یعنی کہ یہ دعا کر۔ عربی میں دعا، عربی میں دعا، عربی میں دعا کسی کو نہیں، آپ کو معلوم؟ ہاں چلے آپ بتائیں۔ ہاں آپ بتائیں گے؟ ہاں آپ بتائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ماشاء اللہ، ایک دعا۔ دوسری ہاں، ایک تو قرآن کی دعا ہو گئی، حدیث کی سنا دے کیا ہے؟
मैं माना बता दूं तो बता देंगे? हाँ, एक अरबी। हाँ चले आप। ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين چلیے انہوں نے دوسری دعا بتا دی، دوسری دعا بتا دی انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا بتا دی دوسری بھی دعا۔ نہیں ثابت قدمی کے لیے دونوں دعا بتا دی، ایک تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ایک، اور دوسرا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دونوں قرآن میں ہے اور حدیث میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تین چار ہرقل اور ابو سفیان میں جو بات چیت ہوئی تھی اس میں سے ایک بات آج بتائی گئی، وہ کون سی بات ہے؟ ہاں ایک دو ہی آدمی ہیں، تین چار پانچ، ہاں چلیں بات یہ ہوئی تھی جو ڈاکٹر نے سوال کیا، اس میں سوال یہ بھی کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ مرتد، ہاں ابو سفیان جو اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہاں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوگا۔ ہاں انعام دے صحیح جواب کہ کیا ایمان لانے کے بعد کوئی ایمان چھوڑ دیتا ہے؟ کہاں نہیں۔ اعتماد و ایقان میں دو باتیں بتائی گئی کہ جس راستے پر آپ ہیں اس راستے پر آپ کو پورا یقین ہو اور آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو اس میں ایک چیز تو بتایا گیا کہ ایک احساس ہو آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور ایک چیز بتائی گئی کہ آپ جس پہ چل رہے ہیں وہ بالکل برحق راستہ ہے۔ یہ دو باتیں بتائی گئی، تو کون سی باتیں اعتماد و ایقان کے بارے میں بتائی گئی ہیں؟ بندے کو اعتماد و ایقان ہونا چاہیے تاکہ حق پہ قائم رہے، کون سی دو باتیں بتائی گئی ہیں؟ ہاں ایک دو تین، ہاں چلے آخر میں، ہاں اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں۔ نہیں، میں نے کہا کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس راستے پہ چل رہا ہے اللہ نے اسے چن لیا ہے، اس راستے کے لیے اسے منتخب کر لیا ہے، اور ایک بات یہ بتایا تھا کہ اس کو یقین ہو کہ جس پہ میں چل رہا ہوں بالکل برحق ہے۔ یہ دو باتیں بتائی گئی تھیں اعتماد و ایقان میں۔ تو اعتماد و ایقان بندے کا کیسے ہو، اس کے بارے میں جو دو باتیں بتائی گئی ہیں کون کون سی ہیں؟ ہاں ابھی تو دو باتیں میں نے دوہرا بھی دیا ہے، چلیے اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ وہی تو میں نے دوہرا کے پھر سوال پوچھا ہے، بہرحال کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ دعوت و تبلیغ کرتے رہنے سے انسان حق پہ قائم رہتا ہے، اس کی وجہ کون بتائے گا؟ کیسے دعوت و تبلیغ سے آدمی حق پہ قائم رہتا ہے؟ کوئی نہیں بتانا؟ ہاں ہاں چلیں آپ کون، ایک دو، ہاں چلیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو بتایا گیا تھا درس میں، یہ تو نہیں بتایا گیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آدمی حق پر قائم رہتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم؟ ہاں چلے بتایا۔ ٹھہرے پانی کی نکال لی گئی تھی، جس سے پانی ٹھہرا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد بات آ جاتی ہے، اور جب پانی حرکت میں رہتا ہے تو تازہ اور تازہ پانی بدل کے آتا رہتا ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں یہ مثال بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آگے نہیں بڑھے گا تو پیچھے ہٹے گا، اور اگر آدمی حکم دے گا تو دوسرا اس کو کوئی حکم دینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں 15 چیزیں جو بتائی گئی تھیں اس میں سے کوئی دو نقطہ بتائیں۔ 15 چیزیں جو بتائی گئی دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اس میں سے کوئی دو نقطہ بتائیں۔ ہاں ہاتھ اٹھائیں، ایک دو نقطہ بھی بتانے کے لیے آپ لوگ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہاں نئے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، پرانے والے ہی بار بار اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ہاں چلیں آپ ہی بتائیں جو پیچھے ہیں۔ ہاں آپ ہی جو ایک بار کوشش کی تھی، پھر سے بتائیں۔ ذکر الہی ہاں اور قرآن کریم سے قرآن کریم سے تعلق، ہاں آ جائیں کریم کا ہے بولا۔
स्क्रीन से बंद कर देता हूँ, 1 मिनट बंद कर देता हूँ। हाँ, चलिए। आखिरी सवाल है और इसमें सबसे बड़ा इनाम है और बड़ा सवाल भी है। पर्चे में देख के नहीं जवाब देना है, ज़बानी बताना है। 15 चीज़ें बताई गई हैं, 8 चीज़ें बताइए। 15 वसाइल बताए गए हैं, 8 वसीले बताना है। कौन बताएगा? जो बता सकता है खड़े हो जाए, डायरेक्ट खड़े हो जाए। हाँ चलिए। 15 में से 8 चीज़ें बताना। कुरान से ताल्लुक़ रखना और शरीयत पाबंदी करना, ज़िक्र इलाही, दुआ। 1 मिनट। हाँ 3 कितना हो गया? 1 2 3। हाँ दुआ 4 और तबलीग। आ गया। फिर मैं समझा बंद कर दिया। नहीं, इधर है, कट कर। अच्छा इधर है। हाँ। हाँ। क्या हो गया? 4 तो हो गए। 7 और 5वां यह है कि तबलीग। हाँ तबलीग करना और हाँ। 6वां है किसी दूसरे को मौका दिया जाए, हार मान चुके हैं। नहीं। हाँ और तकलीफ आए तो उस पर सब्र करना। हाँ और अल्लाह ताला से ही मांगना। हाँ। और इस्लामिक सेंटर के दरसों में हाजिर होते रहना। और नेक लोगों से राब्ता रखना। हाँ हाँ। और 8 तो हो गया आपका ना? 8 हो गया। आइए नाम दे दीजिए। माशाअल्लाह 6 गिलास है। इसको लेके कुरान करीम का, हिफ्ज़ कुरान का मुकाबला होने वाला है। इसकी तफसील इस जो है पर्चे में है। ये सारे भाई इस पर्चे को ले लें, कोई एक पर्चे में कर देते हैं, दूसरे खड़े होंगे।